ایک شخص دنیا میں آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اس کا تعارف نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی کیسی عبادت کرے گا؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا ہے، پھر ہم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ایک تو نظریہ ارتقاء بیان کیا ہے کہ جو لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان پہلے خلیے تھے اور اس کے بعد کرتے کرتے پھر بندر وجود میں آئے، پھر اس کے بعد انسان وجود میں آئے، اس کا توڑ ہم نے قرآن و سنت میں پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور 90 فٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو قد دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جب انسان نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور انسان کی پیدائش کے بارے میں اس کو پتہ چل گیا، تو اب اس سے بات آگے یہ چلتی ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کا تعلق آپس میں کیسے ہونا چاہیے۔ آئندہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن آج جو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے بارے میں جو حدیث کے الفاظ آئے ہیں کہ ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ مجازی معنی ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ مجازی معنی کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کے اندر ایک ٹیڑھا پن وہ رہتا ہے، آپ جتنا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، ہر بات اس کو منوانے کی کوشش کریں گے، تو وہ بالکل سیدھا یا 100% وہ خاتون ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر بالکل آپ اس کوشش میں لگے رہیں گے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ طلاق ہو جائے گی، یعنی آپس کے اندر اختلافات اتنے بڑھ جائیں گے۔ تو باقی خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام جس طرح تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اسی طرح پیدا کیا ہے، لیکن حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد عام مخلوق کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لیکن باقی تمام مخلوق جتنی بھی ہے وہ والدین کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں ثم جعلناه من نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باقی جتنی مخلوق ہے ان کو پیدا کرنے کا جو طریقہ کار تھا کہ ہم نے ماں کے رحم میں ایک نطفہ ٹھہرایا ہے، پھر یہ نطفہ ایک خون کا لتھڑا بنتا ہے، پھر خون کے لتھڑا بننے کے بعد یہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بننے کے بعد یہ ہڈیاں بنتا ہے اور ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ سب سے بہترین تخلیق ہے اللہ رب العالمین کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی مخلوقات میں سے سب سے بہترین جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ کہا احسن الخالقین، سب سے بہترین خلقت جو ہے وہ انسان ہے۔ اب انسان کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے، رشتہ یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ ایک عہد کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو اکٹھا کیا، جمع کیا، پھر تمام مخلوق سے ہم نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے جواب دیا یا اللہ تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں، ہم تمہیں رب مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ نہ ہو کہ دنیا میں تم جاؤ اور تم اس عہد کو بھول جاؤ اور تم غفلت کا شکار ہو جاؤ، کل قیامت والے تم سے سوال ہو۔ انسان یہ مجھے تو اس عہد کے بارے میں علم نہیں تھا۔ آج جو بات کرنے جا رہا ہوں اس عہد کے حوالے سے، یہ عہد جو ہوا تھا تمام روحوں کے ساتھ ہوا تھا، تمام جسم کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ پھر انسان دنیا میں آیا تو وہ عہد بھول کیوں گیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام مخلوق کو نکالا اور تمام اولاد کو نکالنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ لوگ جنت والے ہیں، جنت میں جائیں گے اور جنت کے اعمال کریں گے. پھر دوسرے لوگ نکالے، پھر آپ نے فرمایا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم کے اعمال کریں گے. پھر آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ جب لکھا جا چکا ہے کہ انسان جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، پھر اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے ان کے بارے میں جنت سے ان سے اعمال کروائیں گے، اور جن لوگوں کے بارے میں جہنم کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے اللہ رب العالمین ان سے جہنم کے اعمال کروائیں گے. یعنی دنیا میں انسان دو طرح کے اعمال کرے گا، یا جنت کے اعمال ہوں گے یا دوزخ کے اعمال ہوں گے. اور جو انسان جنت کے اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو دوزخ کے اعمال کرے گا وہ انسان دوزخ میں جائے گا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دائیں کندھے پر ضرب لگائی اور ساری سفید مخلوق ہے اس کو نکال دیا، جیسے چمٹیاں ہوتی ہے اس طرح مخلوق نکل آئی، اور بائیں کندھے پر ضرب لگائی تو سیاہ مخلوق نکال دی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دائیں کندھے والی جتنی مخلوق ہے اور ان یہ تمام مخلوق جو ہے جنت میں جائے گی اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور بائیں کندھے والے جو مخلوق ہے یہ سیاہ مخلوق جو ہے دوزخ میں جائے گی اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں وہ اسی عہد کا ذکر ہے. پہلی حدیث میں اس عہد کا ذکر آیا ہے اور دوسری حدیث کے اندر بھی اسی عہد کا ذکر ہے، اور تیسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے. آپ کا فرمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی تمام مخلوق کو جب اللہ رب العالمین نے نکالا تو ان کی پیشانی جو ہے وہ چمک رہی تھی. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تمام مخلوق میں سے ایک شخص وہ ہے جس کی پیشانی بہت زیادہ چمک رہی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کا بیٹا جو ہے داؤد علیہ السلام ہے اور ان کی پیشانی چمک رہی ہے. تو فرمایا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا ان کی عمر 60 برس ہے. تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری جو 40 سال عمر ہے اس کو ہبہ اور تحفہ کر دی جائے. تحفہ کر دی جاتی ہے، اور جیسے آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آتا ہے فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے. تو فرمایا کہ ابھی تو میری 40 سال عمر جو ہے وہ باقی ہے، میں نے تو گزار کر جاری ہے. کہا کہ نہیں وہ تو آپ اپنی مخلوق اپنی عمر جو ہے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر چکے ہیں. کہا نہیں میں تو اپنی عمر پوری کر کے جاؤں گا، مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے. یعنی آدم علیہ السلام بھول جاتے ہیں اور کہا کہ میں تو اپنی عمر جو ہے ہر صورت میں پوری کر کے جاؤں گا. اسی حدیث میں یہ بات بھی ہمیں استدلال میں ملتا ہے کہ سوائے باپ جو ہے اپنے بیٹے کو کوئی چیز اگر دے دے تو وہ واپس لے سکتا ہے. باقی مخلوق میں یہ ہے، یعنی شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کسی کو انسان تحفے میں کوئی چیز دے دے تو وہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن باپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی چیز دے دے تو وہ واپس لے سکتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی ہوئی 40 سال جو عمر ہے وہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ نہیں میں نے تو دی نہیں ہے، اور بھول جاتے ہیں. یہی بھول چوک جو ہے عام مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہے. آدم علیہ السلام نے جو تمام یعنی مخلوق کو جو نکالا گیا ان کی پیٹ سے، ان سے جو عہد لیا گیا وہ یہی عہد تھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا علی انفسنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہ 3 احادیث اس بات پر استدلال کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق کو جو وہاں ذریت سے نکالا ہے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے، تو وہ بدن اور روح دونوں کے ساتھ نکالا گیا ہے. کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں صرف وہاں روح ہی مراد ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ذریت کے الفاظ آتے ہیں اور ذریت کا مطلب اولاد کے الفاظ آتے ہیں. اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ جو ہے نکالا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق سے عہد لیا
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام نے جواب دیا ہاں تم ہمارے رب ہو۔ سب نے اس بات کی گواہی دی، لیکن کیا بات ہے کہ انسان یہ گواہی بھول کیوں گیا؟ دنیا میں آ جانے کے بعد انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے اس وقت اقرار کیا تھا، اور یہ اقرار جو ہے حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو خیال، یہ واقعہ ہے یہ خیالی ہے، صرف اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ کل قیامت والے دن جو ہے اس مخلوق کو بتایا جائے گا تم سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا ہے، اور یہ عہد حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے، نہ خیالی ہے، بلکہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو نکالا اور تمام مخلوق سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر بات کیا ہے؟ آخر یہ انسان عہد بھول کیوں گیا ہے؟ بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آدم علیہ السلام بھول گئے، انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جیسے انسان آیا، دنیا کے ماحول کو دیکھا، معاشرے کو دیکھا، اور یہی انسان جو سوچ اور فکر کرتا رہا، وہ جو حقیقت کے اندر جو عہد تھا وہ انسان کے جو مائنڈ کے اندر بالکل نیچے تلے میں رہ گیا، اور اوپر کوئی چیز اوپر اور چیزیں آ گئی، جس کی وجہ سے انسان بھولتا گیا، اس عہد کو بھول گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا، قرآن مجید کو بھیجا، تمام یہ چیزیں بھیجی، اور ان کے بھیجنے کی وجہ اور سبب یہی تھی کہ اے بندے میں نے تم سے ایک عہد لیا ہے اور تم نے اس عہد کا اقرار بھی کیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تم نے اس کا جواب دیا ہے، قالوا بلا شہدنا علی انفسنا ان تقولوا یوم القیامہ، کہ ہاں ہم تمہیں رب مانتے ہیں۔ تمام مخلوق نے اس چیز کا اقرار کیا ہے، پھر آج یہ مخلوق اس اقرار کو بھول چکی ہے۔ آج رب کے ساتھ وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ ناطہ جو ہونا چاہیے تھا وہ آج نہیں ہے، اور اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جس ماحول میں انسان رہ رہا ہے، ان باتوں کو انسان نے اوپر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو انسان نے بھلا دیا ہے۔ الست بربکم، یہ واقعہ، حقیقی کا واقعہ جو ہے اقرار انسان کرتا ہے، کل قیامت والے دن جب انسان دنیا سے جائے گا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا تم نے عہد نہیں کیا تھا؟ انسان کہے گا کہ یا اللہ ہاں میں نے عہد دیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، لیکن میں دنیا کے اندر جا کر بھول گیا۔ لوگوں اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ رب العالمین سے انسان کر کے آیا ہے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اور یہ حقیقی ہے، اس کا اقرار دنیا کے اندر بھی کرنا چاہیے کہ میں رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں نے رب کو خالق مانا ہے، رب کو داتا مانا ہے، رب کو بزرگی والا مانا ہے، ساری شان عظمت کے لائق مانا ہے، عبادت کے لائق مانا ہے، مجھے چاہیے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اس چیز کا اقرار کر کے آج انسان آیا ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنا مگن ہوا ہے، دنیا کے خیالوں میں، کاروبار میں، بزنس میں، اور اپنے بیوی بچوں میں، اہل و عیال میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ وہ انسان اپنے رب کو بھول چکا ہے اور اس اقرار کو بھول چکا ہے۔ یہ اقرار انسان کر کے آیا ہوا ہے، کل قیامت والے دن اس کے لیے حجت ہو جائے گا، اے بندے تو اقرار کر کے آیا تھا، پھر تو کیسے بھول گیا؟ اس لیے انسان کو چاہیے جو